بی بی سب سے پہلے گئی ہیں اپنا باغ مانگنے. عزت غیرت کا عنوان دیکھیے. سب سے پہلے فرمایا ہے کہ میری زمین سے، میرے باغ سے جو تم نے مزدور ہٹا دیے میرے، اور اپنے مزدوروں کو بٹھا دیا ہے، اپنے مزدوروں کو ہٹاؤ، یہ میری جگہ ہے. کہا کہ آپ کے بابا سے ہم نے سنا کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں چھوڑتے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہمارا کوئی ترکہ ہی نہیں ہوتا. جو ترکہ ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. ہم صدقہ چھوڑ کر جاتے ہیں، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی غریبوں اور فقیروں میں بٹے گا. ہم میراث نہیں چھوڑتے. تو بیوی نے فرمایا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں کو اللہ نے نبیوں کا وارث بنایا ہے. قرآن مجید میں تو انبیاء کرام کے وارثوں کا ذکر آیا ہے، اور وہاں مطلق وراثت ہے، مالی وراثت کی تو بات ہی نہیں ہے. اور وہاں صرف علمی وراثت کی تو بات نہیں ہے، وراثت کی بات ہے جس میں مال بھی وراثت میں آتا ہے، اور روحانی اور مانوی چیزیں بھی وراثت میں آتی ہیں. اور روحانی اور مانوی چیزوں کا وارث تو سب ہوتے ہیں، مگر اور وہ وراثت اس لیے کہلاتی بھی نہیں ہے، یعنی کسی کے علم کی وراثت اس کے بچوں میں نہیں جائے گی، لہذا وہ وراثت نہیں ہے، وہ وراثت نہیں ہے. وراثت تو ہے ہی وہ جو بچوں میں منتقل ہو. لفظ وراثت تو آئی گئی اس میں کہ جو بچوں میں، اولاد میں منتقل ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں چھوڑتے، صدقہ ہوتا ہے، تو پھر یہ تو نبیوں کے وراثتوں کا ذکر ہے. تو اور اس حدیث کے بارے میں یہ میرے بابا کا فرمان تمہارے علاوہ کسی اور نے سنا؟ کوئی اور راوی بھی ہے تمہارے علاوہ؟ تو کوئی اور راوی تھا ہی نہیں. بیوی نے فرمایا یہ مجھ سے متعلق بات ہے نا، تو میرے بابا کو مجھے کہنی تھی. میرے بارے میں مسئلہ ہے نا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے تو بتایا ہی نہیں ہے. تو بیوی نے پہلے تو اس انداز سے اپنا مقدمہ مکمل کیا. پھر بیوی نے فرمایا اچھا میرے بابا تو مجھے لکھ کر دے کر گئے، ہبہ. تو کہا دلیل کیا ہے، گواہ کون ہے؟ تو بیوی نے فرمایا میرے بچے حسنین گواہ. تو کہنے لگے کہ بچوں کی گواہی ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی. کس کی گواہی کو رد کیا گیا؟ جن کی گواہی پر اللہ کی توحید کا نظریہ ثابت ہوا مباہلے کے میدان میں. جن حسنین کی گواہی پہ نبی کی نبوت ثابت ہوئی، جن کی گواہی پر عقیدہ توحید مانا گیا، یعنی اللہ اپنے وجود پر گواہی، اللہ اپنے وجود پر گواہی حسنین کی مان رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی تو بات ہے نا، 11 ہجری میں سرکار کی رحلت ہوئی ہے. یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، مباہلے کا واقعہ، یعنی کوئی 1.5 سال پہلے انہی بچوں کی گواہی پر اللہ کی توحید مانی گئی ہے. 1.5 سال پہلے اور چھوٹے تھے نا، 1.5 سال پہلے اور کم سن تھے نا. تو 1.5 سال پہلے انہی بچوں کی گواہی پر نبی کی نبوت مانی گئی ہے مباہلے کے میدان میں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا اعلان ہوا ہے. یعنی یہ اتنے سچے ہیں کہ اللہ نے ان کی صداقت کو، ان حسنین کی صداقت کو اتنا معتبر مانا ہے کہ جو بھی ان کو رد کرے گا اللہ نے اسے جھوٹا کہا ہے، اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. اور 1.5 سال کے بعد تو یہ بچے اور بڑے ہو گئے نا. آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کہہ رہے ہیں بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. بیوی نے فرمایا پھر میرے بابا کی کنیز جو میرے پاس ہے، ام ایمن، وہ گواہ ہیں کہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے. تو کہا کہ یہ آپ کے گھر کی فرد ہے، اس لیے میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں کروں گا. میرے خیال سے یہ کچھ پتہ ہونا چاہیے بچوں کو جو میں بات کر رہا ہوں کہ قصہ کیسے آگے بڑھا تھا. اچھا، بیوی نے ام ایمن جو نبی کی کنیز ہیں انہیں پیش کر کے عملی گواہی دی ہے کہ اگر اولاد، یعنی میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں تو بابا کی کنیز مجھے وراثت میں کیسے ملی ہے. بابا کی جائیداد مجھے نہیں ملے گی اور بابا مجھے اپنی کنیز دے کے گئے. اچھا، اولاد کو تو باپ کی جگہ نہیں ملے گی، اور پھر نبی کے حجرے میں کوئی کیسے دفن ہو جائے گا؟ زوجہ کو کیسے مل جائے گی؟ زوجہ بڑھ کے کہہ رہی ہے نا یہ نبی کا حجرہ میرے حصے کا حجرہ تھا.
تو وہ کیسے اس کے اندر ان کو میراث مل جائے گی؟ لیکن بی بی نے پھر تحریر دکھائی، گواہیاں نہیں لیں تو سیدہ نے تحریر دکھائی کہ میرے پاپا نے مجھے لکھ کر دیا ہے۔ تو وہ تحریر بی بی کے ہاتھ سے ایک شخص نے لے لی اور لے کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس تحریر کو پھاڑ دیا۔ سیدہ اپنے بابا کی تحریر کو اٹھانے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے تحریر، سیدہ نے وہ ٹکڑے بینے، وہ ٹکڑے اٹھائے اور سیدہ وہ ٹکڑے بابا کی تحریر کے لے کر گھر کی طرف آئیں، مگر منظر کچھ اور تھا۔ جب گئیں تھیں تو بابا کی چال میں گئی تھی، لیکن جب واپس آئی ہیں تو زمین پر بیٹھتے اٹھتے واپس آئی ہیں، اور آ کر سب سے پہلے جناب زینب کو لپٹا کے روئی ہیں۔ جناب زینب کو اپنے سینے سے لگا کے بہت روئی ہیں کہ جو آج میرا حال مدینے میں ہوا ہے، کل تمہارا حال کوفہ و شام کے درباروں میں ہوگا۔ اب وہ رستہ بن گیا ہے کہ اب زینب کے ساتھ کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2-4 منزلیں اور لوں گا، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ منظر کہ جب جناب زہرا کی تحریر بی بی کے ہاتھ سے لے کر تحریر پھاڑی نا، تو اس کے لیے سندھ لاڑکانہ شہر جو ہے ہمارا، اس کے ایک ذاکر تھے، عالم تھے، ذاکر تھے، عبدالحمید چانڈیو صاحب، پرانے لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ وہ جب یہ والے مصائب پڑھتے تھے نا تو اپنی جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، خالی کاغذ اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے، اور روتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے ذرا بیٹھے رہیے، اور اتر کے جا کے وہ ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پہ آ کے بیٹھ کر پھر کہتے تھے اب بتاؤ کتنی دیر لگی۔ اجرکم اللہ۔ مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی، تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں، تو پھر وہ روتے ہوئے کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سیدہ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ کیا گزری ہے اس بی بی کے ساتھ عزادارو، کہاں کہاں اس بی بی نے گریہ کیا ہے۔ کبھی اپنے بابا کے جنازے پر، کبھی اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کے کٹے ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ جب امام حسین گھوڑے گر رہے تھے تو جس طرف گرنے لگتے تھے وہاں اشارہ کر کے کہتے تھے دوسری طرف گرتے تھے تو پھر اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں جملے سنے کہ جب حسین گر رہے ہوتے تھے تو گرتے گرتے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، پھر حسین کیا کہتے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو مشکینی صاحب فرماتے ہیں جناب زہرا نظر آتی تھی، میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام حسین یہ کہہ کر آواز دیتے تھے اماں میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین کربلا پہ گرنے دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محشر کا میدان ہوگا، آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو فاطمہ کی سواری آ رہے ہیں۔ اور جب سیدہ کی سواری عرش الہی کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی اپنی سواری کو لے کر چلنے والا جو فرشتہ ہوگا اسے کہیں گی کہ میری سواری روک دو، اور جب سواری رکے گی تو عرش سے آواز آئے گی فاطمہ کیوں روکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، مجھے انصاف چاہیے، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ گریہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برادرم عزیزم ناصری ابھی نوحہ پڑھیں گے۔ عزادارو سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پہلا قتل، تاریخ بشریت کا پہلا قتل حضرت حابیل کا ہوا ہے۔ سب سے پہلا قتل تاریخ بشریت میں حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل کا ہوا ہے۔ تو محشر میں جب فیصلے کیے جائیں گے، محشر میں جب لوگوں کو حکم سنایا جائے گا، ان کی سزا و جزا کا عمل شروع ہوگا، تو سب سے پہلا مقدمہ بھی حضرت حابیل کا ہونا چاہیے نا، سب سے پہلا فیصلہ حضرت حابیل کے قتل کا ہونا چاہیے، لیکن نہیں، قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کی شہادت کا ہوگا۔
اللہ کی آواز آئے گی، فاطمہ زہرا کے بچے کا فیصلہ ہوگا، اجرکم اللہ۔ سب سے پہلا فیصلہ حضرت محسن کی شہادت کا ہوگا۔ جب دروازہ جلتا ہوا گرا تو جناب زہرا کی آواز آئی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ مارا گیا، اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زہرا کو آ کے سہارا دیا تو مولا علی نے کچھ ہی دیر میں جناب فضہ سے کہا، فضہ حجرے کے اندر ایک قبر بنا دو، ہمیں ایک ننھے سے بچے کو قبر کے حوالے کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو قبر کے حوالے کیا۔ میں مولا علی کو سلام کروں گا، مولا آپ کا چھوٹا بچہ مارا گیا مگر آپ نے اسے اپنے ہی گھر میں دفنا دیا، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ علی اصغر کا لاشا کبھی لے کے آگے جاتے تھے، کبھی الٹے پیر واپس آواز دیتے تھے، انا للہ۔ حسین مولا علی اصغر کا لاشا اٹھا کر کبھی میدان کربلا میں دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں، اور پھر آواز دے کر کہتے تھے، حوّن علی انہ بعین اللہ۔ حسین پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا جنازہ اٹھا کے لا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔